الناس قد صدق نبينا الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الرسولين. حمد و صلاۃ کے بعد گرامی قدر اللہ رب العزت کا فضل ہے جس نے ہمیں نماز فجر کی سعادت بخشی اور اس وقت ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور آپ کے فرامین سننے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہدایت کا باعث بنائے. گرامی قدر چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ رحم کا متلاشی ہو، شفقت کا متلاشی ہو، وہ یہ چاہتا ہو کہ میرے ساتھ شفقت کی جائے، رحمت کا معاملہ کیا جائے، تو حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا. اگر تم خود شفقت اور رحمت کے مستحق ہونے چاہتے ہو تو دوسروں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو. حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یرحم اللہ، اللہ اس بندے پہ رحم نہیں فرماتا من لا یرحم الناس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اللہ اس بندے پہ رحمت نہیں فرماتا جو لوگوں پہ رحمت نہیں کرتا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ ہو تو دوسروں کے ساتھ محبت والا معاملہ کریں. بڑی خوبصورت حدیث ہے. ایک عرابی حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں آیا تو اس نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک بچے کا بوسہ لے رہے ہیں تو وہ حضور سے کہتے ہیں اتقبل الصبیان، کیا آپ بچوں کا اس طرح بوسہ لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے اور آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں اور بچوں سے یوں محبت کر رہے ہیں. تو میرے نبی رحمت کا جملہ سننا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تیرے دل سے رحمت کھینچ لے تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ یہ تو دل کے معاملات ہیں، یہ تو دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے. فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے یہ چھین لی ہے، کھینچ لی ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام بڑے تو بڑے رہ گئے، حضور نے تو بچوں سے بڑی رحمت فرمائی، بچوں سے آقا کریم علیہ السلام نے بڑی شفقت فرمائی ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے بڑا پیار فرمایا ہے اور اس کی تعلیمات آقا کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی. حدیث کے لفظ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور سب سے بہتر گھر کون سا ہے؟ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں نا، اور اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ اچھا گھر کون سا ہے تو ہم کہیں گے جس کی لوکیشن اچھی ہوگی، جس پہ اچھا ماربل لگا ہوا ہوگا، کسی اچھی حسین سوسائٹی میں ہوگا، وہ جو ہے وہ گھر اچھا ہوگا. اگر ہم سے پوچھا جائے جی برا گھر کون سا ہے، ہم کہیں گے جس پہ چونا لگا ہوا ہوگا، رنگ روغن ہوگا، کچا بنا ہوا ہوگا، وہ جو ہے برا رنگ ہے. یہ ہماری فکر اور کرائٹیریا ہمارا یہ ہے اور ہمارا معیار یہ ہے کہ جب اچھے اور برے گھر کے بارے پوچھیں تو ہمارا نظر اور ہمارا انداز فکر یوں ہوتا ہے. لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے میرے آقا کریم علیہ السلام حضور آپ وضاحت فرمائیں اچھا گھر کون ہے گھروں میں سے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر یتیم رہتا ہو. ایک تو ہم آج تک سنتے رہے کہ اس کی کفالت کرنا،
یہ نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا، پوچھا کہ حضور اچھا گھر کون سا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر یتیم رہتا ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، رب کے ہاں گھروں میں سے سب سے بہتر گھر وہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ حل کر دیا، ہماری طرح کا نہیں ہے۔ کیا کیا؟ یتیم سے سارا دن کام کراتے رہے، ایسا ہی ہے نا، اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ اگر کوئی یتیم بچہ مل گیا، سارا دن اس سے کام کاج کروایا، اپنے بچوں کو فارغ رکھا، جب وہ جانے لگے تو اس کی ہتھیلی پہ 2 روٹیاں رکھ دی یا 3 ٹائم کا کھانا رکھ دیا، اور ساتھ یہ تانا بھی دیا کہ ہم تیرے ساتھ یہ محبت والا معاملہ پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یتیم ہے، تیرے سر پہ دست شفقت نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ محبت والا معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا جائے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا اس کے اپوزٹ گھروں میں سے برا گھر کون سا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ محبت والا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو پتہ چلا اگر آپ اس معاشرے میں دیکھیں جس میں میں اور آپ رہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، بڑے تو بڑے رہ گئے، اسلام نے بچوں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت، اور جہاں تک میرے نبی رحمت کی تعلیمات ہے، حضور ایک غزوہ کے موقع پر 1500 کے قریب صحابہ کا جمع غفیر تھا، اتنا بڑا جو ہے وہ سفر تھا اور اتنے لوگ تھے موجود، اس میں سواریاں تھیں، ظاہر ہے ایک اتنا بڑا سیٹ اپ کو لے کر چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے، 7 صحابہ ہیں۔ ہوا کیا کہ رستے میں وہ جس منزل پہ پہنچنا تھا وہ بہت قریب آ گئی۔ جب منزل قریب آ گئی تو حضور نے فوراً حکم دیا راستہ بدل کے چلو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جب راستہ بدل کے چلے، وہ منزل تھوڑی دور ہو گئی، تاخیر سے پہنچے، پوچھا اللہ کے رسول اس کی حکمت تو بیان فرما دیں، وہ منزل تو قریب آ گئی تھی اور پھر آپ نے راستے کو بدلنے کا کیوں حکم دیا؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا راستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، تو اتنا جو تھے اتنے لوگ تھے، ان کی حفاظت مشکل تھی، تو میں نے دیکھا کہ کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، میں نہیں چاہتا تھا میرے کسی غلام کی وجہ سے اس کتیا کو تکلیف پہنچے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، جو نبی رحمت جانوروں کے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ انسان کے بچوں سے کتنا پیار کرنے کا، بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نبی رحمت تشریف فرما ہے، ایک چڑیا حضور کے پاس چہچہاتی ہوئی آئی، حضور سے کچھ کہا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف دی ہے، کس نے اذیت پہنچائی ہے؟ تو 2 نوجوان صحابی بیٹھے تو انہوں نے چادر لی، بغل سے نا وہ چڑیا کا بچہ دے دیا حضور نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ وہ چڑیا پھر کچھ چہچہاتے ہوئے گئی، تو صحابہ کہتے ہیں حضور جب آئی تھی تو شکایت کر رہی تھی، اب جب بچہ آزاد ہو گیا تو اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو پتہ میرے آقا کریم نے فرمایا اب مجھ محمد پہ درود پڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں جو محبوب جانوروں کے بچوں سے اتنا پیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ انسان کے بچوں سے کتنی محبت کرنے کا درس، کیونکہ وقت بڑا آپ کا درس کا قلیل ہے، صرف ایک حدیث عرض کر کے گفتگو میں سمیٹ دیتا ہوں۔ یاد رکھیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے ہمیشہ خیال رکھیں، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا تھی؟ حضور جسے عطا کرتے، جس پہ رحمت کرتے، پھر کمال کر دیتے۔ ایک صرف سیرت کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جریر بن عبداللہ بجلی، یہ قبیلہ جو ہے یہ یمن کے اندر تھا، اب تو یہ سعودی عرب کا حصہ بن چکا ہے، تو یہ قبیلہ تھا بجلی۔ یہ جریر بن عبداللہ پتہ کون ہے؟ بقول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ فرمایا کرتے تھے اس امت کا یوسف دیکھنا ہو تو جریر بن عبداللہ بجلی کو دیکھنا۔
اتنے خوبصورت تھے، سمجھ لیں کہ اس امت کے وہ یوسف تھے۔ عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں بیعت تو حضور کی کلمہ تو پڑھ چکا تھا لیکن ابھی بیعت نہیں کی تھی۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے یا صحابہ کو واعظ فرما رہے تھے، حضور نے میرا ذکر کیا، جس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ جب میں اس محفل میں پہنچا تو سارے صحابہ میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس کے چہرے پر بادشاہوں کی وجاہت ہے۔ بادشاہ، بعض بندوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ شکل و شباہت اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس میں شاہی اثرات نظر آتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہوگا کہ جس کے اندر بادشاہی جو ہے اس کی وجاہت تمہیں نظر آئے گی اور اپنی قوم کے لیے بڑا مہربان ہے۔ کہتے میں حضور کی بارگاہ، صاحب نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا مجھے بتا، میرے بارے میں حضور نے بتایا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور نے تیرے بارے میں ذکر کیا تو بڑا سونا ذکر کیا ہے، تیرا تعارف کروایا تو حضور نے بڑا سونا تعارف کروایا ہے کہ ایک ایسا شخص آئے گا کہ جس کے چہرے پر بادشاہی جو ہے وہ ٹپک رہی ہوگی، اس کی وجاہت ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، جب بیعت کی تو بیعت میں جو ایک چیز تھی نا، پتہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بیعت تم نے کر لی ہے، ساتھ یہ بھی وعدہ کرو دوسروں کے ساتھ بہتری والا معاملہ کرو گے۔ یہ بیعت کے اندر یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بیعت کی، جو حضور نے مجھ سے توحید پر، رسالت پر، نماز پر حضور نے جو بیعت لی، اس کے بعد جو حضور نے بیعت لی مجھ سے کہا کہ اے جریر بن عبداللہ بجلی، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ محبت والا معاملہ کرنا ہے، خیر خواہی والا۔ پھر حضور نے اپنا عمل کیا دکھایا؟ کہتے میں پھر جب بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے ملنا نہیں چاہتا، بلکہ ہر وقت آقا کریمہ جب میں گیا حضور نے مجھے فرمایا کہ آ جاؤ آ جاؤ، حضور کا در رحمت کھلا ہوا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر حضور نے ایک دفعہ تو ایسا رحمت فرمائی، کمال کر دیا۔ حضور کسی صحابی کے گھر تشریف لے گئے، جس طرح کو پیر صاحب آ جاتے ہیں، مرشد آپ کے سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، ایسے ہی نا؟ تو ظاہر جب حضور تشریف لائے ہوں گے، ہلچل نہیں مچ گئی ہوگی، سارے دیوانے پھر اکٹھے ہو گئے۔ کہتے ان کا کمرہ بھر گیا۔ اب جب میں آیا نا تو جگہ کوئی نہیں تھی۔ حضور نبی رحمت کی جب نظر پڑی نا، حضور نے کمال شفقت فرمائی۔ حضور نوازتے ہیں تو ایسا پھر نوازتے ہیں، کہا حضور نے جب دیکھا نا کہ جگہ کوئی نہیں تو میں کھڑا ہوں، حضور علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر کہتے حضور نے میری طرف پھینک دی، اور حضور نے پھینک کے کہا عبداللہ اسے بچھا کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ قربان جائے، کہا جریر بن عبداللہ بجلی اس کو بچھا کر اوپر بیٹھ جاؤ۔ کہتے حضور کی شفقتوں کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی مہربانی، بھلا کوئی اتنی بھی کوئی محبت اور پیار کرتا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں جب حضور نے چادر میری طرف پھینکی نا اور کہا اس کو بچھا کے اوپر بیٹھ جا، پھر وہ بھی کوئی میرا شاگرد تو نہیں نہ تھا، وہ حضور کی محفل میں بیٹھنے والا تھا، ادب بھی تھا، تو فوراً کیا کیا، اس چادر کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا، آنکھوں پہ لگا لیا، کہنے لگے حضور اس کی جگہ پاؤں میں نہیں، اس کی جگہ تو یہاں ہے، اس کی جگہ تو یہاں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، پتہ یہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام جو تھے اپنوں کو بڑی زیادہ نوازتے تھے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ ہے کہ ہم اگر دوسرے کے ساتھ محبت والا کوئی معاملہ کریں بھی تو اپنے کے ساتھ محبت والا معاملہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے حضور کی جو تعلیمات ہے، محبت اور شفقت کا معاملہ، اور اس کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں۔ آپ کسی فیلڈ میں ہیں، کسی تنظیم میں ہیں، کسی بڑے عہدے پہ ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، تو بجائے دوسروں کو نوازنے کے اپنوں کو دیکھیں، ان کو میری محبت کی کہاں ضرورت ہے، ان کو یہاں شفقت کی کہاں ضرورت ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام اپنوں کو بڑا نوازتے تھے، اپنوں کے ساتھ بڑی محبت والا معاملہ کرتے تھے۔ آج کا درس یہی ہے
ارادہ یہ کریں کہ ہم رحمت اور محبت والا معاملہ جب شروع کریں گے تو اپنے گھر سے شروع کریں گے، اپنوں کو اس سے نوازیں گے، ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں گے، اور اس رحمت والے معاملے سے یہ فیض جو ہے پوری دنیا میں پھر محبت کا یہ فیض پھیل جائے گا۔ آج کا جو رمضان شریف کا موقع ہے تو اس کو کہتے بھی یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مہربانیاں باقی مہینوں کی نسبت اور بڑھ جاتی تھی۔ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں، جب آپ روزہ افطار کریں تو دیکھیں میرا پڑوسی بھی اس کا مستحق ہے کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ اور اگر آپ کسی دکان پہ ہیں تو آپ نرمی والا معاملہ یوں کر سکتے ہیں کہ وہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس پہ کمی کر کے آپ رحمت کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کئی اقسام رحمت کی، اگر کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی پریشانی دور کر کے اس پہ رحمت والا معاملہ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی غم زدہ ہے تو آپ اس کے غم کو دور کر کے اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ رحمت کی مختلف قسمیں ہیں۔ اگر کوئی بیوہ ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی خدمت کریں۔ یہ آخری روایت گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے گیا، وہاں کعبۃ اللہ کے ساتھ جب میں نے طواف کیا تو میں رکا، میری آنکھ لگی، حضور کا دیدار ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک تیرے شہر میں میرا کوئی بندہ رہتا ہے، اس کو میرا سلام کہنا۔ حضور نے پتہ بتایا، کہتے میں تلاش کرتے کرتے جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا وہ تو مجوسی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ کہتے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہو مجوسی اور حضور کا سلام اس کی طرف، آخر کوئی وجہ تو ہے۔ کہتے میں اس کے قریب گیا، اس سے پوچھا کہ تیرا کوئی عمل ہے؟ کہا میں تو مجوسی ہوں، آپ کے نبی علیہ السلام کو مانتا نہیں ہوں، رب کو مانتا نہیں ہوں۔ کہا پھر میرے آقا نے سلام بھیجا ہے، کوئی وجہ تو ہے؟ کہا ہاں، یہ پڑوس میں نا ایک مسلمان بیوہ رہتی ہے، تو اس کے بچے جو تھے بھوکے پیاسے تھے، تو رات کے وقت میرے پاس وہ آئی، تو میرے گھر کا دروازہ کھلا تھا، گرمی کا ماحول تھا، تو جب میرے دروازے میں داخل ہوئی تو میں نے کہا بہن کیا چاہیے؟ کہا بھائی میرا چراغ بجھ گیا تھا تو روشن کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ آئی، پھر گھر واپس چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئی، پھر تیسری دفعہ آئی تو مجھے شک ہوا کوئی چیز نہ چرا کے لے گئی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن جھجک رہی تھی۔ کہتے ہیں میں اس کا گھر تک پیچھا کیا تو کیا ہوا، جب دروازے پہ داخل ہوئی تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے قدموں سے لپٹ گئے، تو کہتے ہیں ماں کچھ ملا کھانے کو؟ بیوہ تھی، کچھ ملا کھانے کو؟ تو ماں آگے سے کیا کہتی ہے، تمہارا رونا دیکھتی ہوں، اس کے دروازے پہ جاتی ہوں، جب محمد کی غلام ہوں تو اس سے مانگنے کو جی نہیں چاہتا کہ ہو مصطفیٰ کی غلام اور کسی غیر سے مانگے، یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے جو ہے میں جو ہے وہ پلٹ آتی ہوں۔ کہا میں نے اپنے کان سے یہ آواز سن لی، میں نے کہا بہن آئندہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا راشن جو ہے پورے مہینے کا آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گا۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں تیرا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے میرے رسول نے تجھے سلام بھیجا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے تجھے سلام بھیجا ہے تیرے اس عمل کی وجہ سے۔ پتہ چلا آقا کریم علیہ السلام کو یہ عمل کتنا پسند ہے۔ پھر عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں میرے دل میں یہ یقین تھا کہ جسے حضور سلام کہیں وہ کافر مر ہی نہیں سکتا۔ کہتے میں پھر پیچھا کرتا رہا لیکن وہ آخر تک کفر کی موت ہی رہا، کفر کی موت، لیکن میرا یقین کہتا تھا یہ کافر مر نہیں سکتا۔ کہا بالآخر ہوا کیا ہے، وہ مرنے کے قریب تھا، اس کی زبان پہ کلمہ مصطفیٰ بھی جاری ہو گیا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں حضور نے تو اپنا بیگانہ بھی نہیں دیکھا، جس نے دوسروں کے ساتھ محبت والا معاملہ کیا ہے، آپ بھی دوسروں کے ساتھ محبت والا جو ہے وہ معاملہ کریں۔ وہ ایک غریب کی بات بھی آج کل بڑی لکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے۔ ایک وہ سموسے والا تھا نا، سموسے والا، تو اس کے پاس ایک امیر آ گیا بگڑا ہوا، کہنے لگا جی میں نے اتنے بندوں کی دعوت کرنی ہے، بابا جی سموسے چاہیے۔ کہا کتنے؟ یہ اتنے سموسے چاہیے۔ تو بابا جی نے غصے سے کہا کیا تیرے پاس پیسے کتنے کو ہیں؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ بابا جی کو میری حالت کا پتہ تھا کہ میں امیر آدمی تھا، پوچھنے کہ تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہا مجھے بڑا غصہ آیا، کہا میں نے ان کے سموسوں سے زیادہ پیسے نکال کے دیے۔ تو بابا جی نے کہا وہ سڑک کے دوسرے کنارے ایک بڑھیا کھڑی ہے نا، یہ پیسے اسے دیا۔
تو نوجوان کہتا ہے کہ میں نے بابا جی سوال کیا وہ آپ کی رشتے میں کیا لگتی ہے؟ کہا میری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے۔ بابا جی غصے میں آگے، کیا کوئی رشتہ ضروری ہے؟ انسانیت رشتہ نہیں ہے؟ انسانیت بھی کوئی رشتہ ہے کہ ضروری ماں بہن ہو تو تب بھی، بیٹی ہو تو تب بھی؟ انسانیت کوئی رشتہ نہیں ہے؟ میرا رشتہ جو ہے انسان، میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں وہ کھڑی ہے ماں، کسی سے مانگتی بھی کچھ نہیں، کوئی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ روزے کا ٹائم ہونے کو ہے، چل تو اسے پیسے دے آ، پیسے دے آ، چند دن اس کے جو ہے وہ آرام سے گزر جائیں گے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کاش یہ جذبہ میرے اندر بھی ہوتا جو اس بابا جی کے اندر ہے۔ ان کے رشتے میں لگتے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا، حالانکہ یہ خود مستحق ہیں، خود ان کو یہ کہتے ہیں بابا جی نے مجھے ایک جملہ کہا تم امیروں کو بڑے ہوئے پیٹوں کو کھانا کھلا کے سمجھتے ہو تم نے روزہ افطار کر دیا، بھوکے تو بھوکے پڑے ہوئے ابھی تک بھی، یہ تمہاری افطاریاں کیسی ہیں؟ بھوکا تو بھوکا ہی پڑا ہوا ہے، تم بڑے ہوئے پیٹوں کو جو ہے وہ روزہ افطاری کروا کے سمجھتے ہو ہم نے بڑا ثواب کما لیا۔ وہ نوجوان کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، میں کہتا تھا یہ خاش یہ جذبہ مجھے بھی مل جائے کہ رشتہ کوئی نہ ہو، نہ ماں ہو، نہ بہن ہو، نہ کوئی رشتے میں لگ رہا ہو، میرے اندر بھی یہ جذبہ اور احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ محبت اور رحمت والا معاملہ کرنا ہے۔ اور رمضان شریف کا جو مہینہ ہے وہ درس یہی دیتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ محبت، دوسروں کے ساتھ رحمت، دوسروں کا خیال رکھو۔ دعا ہے اللہ ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی